أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی متعین کرنے کو اپنا احسان بتلایا تھا، جس طرح کہ ایک رسول انہی میں سے بھیج کر جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا، ان کا تزکیہ کرتا تھا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا اور بہت سی وہ باتیں بتلاتا تھا جو انہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا تھا، تو اس احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اللہ نے رسول بھی بھیجا اور کعبۃ اللہ کی سمت بھی متعین کر دی قبلے کے طور پر، تو اتنے بڑے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اسی کا شکر ادا کریں۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے۔ زبان سے اللہ کا نام لے کر تسبیحات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، دین کی باتیں کر کے اس کا مذاکرہ کر کے اللہ کو یاد کرنا، علم دین حاصل کر کے اللہ کو یاد کرنا۔ غرض اللہ کے یاد کرنے کے جو جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، ایسے عملاً بھی اچھے اعمال اللہ کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز کو اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرار دیا۔ آدمی نماز پڑھے گا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ رہے، قول زبان سے بھی اللہ ہی کا تذکرہ کرے، اللہ ہی کی دین کی باتیں کرے، اور عمل سے بھی ہر کام اللہ کے لیے کرے۔ تو جو بھی ہم کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزے رکھیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، غرض جتنے بھی عملی کام ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو کہا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ کتنی بڑی فضیلت دیکھیے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو دھیان میں رکھ کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ بھرپور دیں گے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ کہا کہ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اس کی کیا صورت ہے اللہ کو مان، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر مجمع میں مجھے یاد کرے تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو ان سے بہتر مجمع میں میں ان کو یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یعنی ہم دینی مجالس میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے
اللہ کو یاد کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہم پر جو احسانات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، عمل سے بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اور دل میں بھی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں۔ بہترین انسان کی صفت یہ بیان کی کہ آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی مسلسل اللہ کو یاد کرتا رہے گا، خالی پریشانی میں نہیں۔ آج مشکل یہ ہے کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے تب اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہر وقت مصیبت ہو، خوشحالی ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دل سے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ذکر دوامی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کہا ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ بھی ہمیں یاد کریں گے، اور جس کو اللہ یاد کرے، جس کو اللہ نوازنا شروع کر دے، اس کی خوشبختی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ پھر کہا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، میں نے تم پر اتنے احسانات کیے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، صحت دی، جسم عطا کیا، دین عطا کیا، نبی کی امت میں ہمیں داخل کیا، ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز کیا، اور ہر طرح کے وسائل اللہ نے بن مانگے ہمارے لیے اللہ نے میسر کیے، آسان کیے، ہر طرح کی سہولت اللہ نے فراہم کی۔ تو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیا ہے؟ جو اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھیں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال میں لگائے رکھیں۔ جو دین اللہ نے دیے ہیں، جو شریعت اللہ نے دی ہے، جو احکام اللہ نے دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہر وقت کوشش کرے، اور دل سے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، شریعت کے مطابق ہر وقت چلنے کی کوشش کرے، اور دل سے ہر وقت اللہ کا ممنون رہے۔ یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہارے احسان میں اضافہ کروں گی، نعمتوں میں اضافہ کروں گی۔ تو اسی لیے کہا وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کی ناشکری مت کرو۔ اتنا اللہ نے دیا ہے، ایک تو زبان سے ناشکری ہوتی ہے، اللہ نے جتنا بھی دیا وہ کم نہیں، بہت پریشان، کتنا بھی ملے بہت پریشان۔ زبان سے ہی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے۔ آدمی تھوڑی سی روزی کما رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، صحت اچھی ہے اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ ہو۔ ناشکری سے بے برکتی آتی ہے، ناشکری سے بے برکتی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ہم غلط کام میں استعمال کریں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہم دوسرے طریقے پر عمل کریں، اللہ کے نبی سے دین حاصل کرنے کے بجائے دوسروں سے ہم زندگی کا طریقہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اور اسی سے پوری بے برکتی آتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے، اس کو یاد کرنے کا حکم دیا، دوسرے ہر معاملے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مشغول رکھیں، اور دین کو مقدم رکھ کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا